بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد کا وقت کائنات کے نظام میں ایک خاص تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، جب دن بھر کے اعمال نامے فرشتے لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وقت ذکر و اذکار کے لیے سب سے بابرکت اور پرنور لمحہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں جو خوش نصیب اس وقت مخصوص کلمات کا ورد اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے قبر کی وحشت، اندھیری، تنہائی اور تنگی کو ختم فرما دیتا ہے، اور روز محشر جب سب پریشان ہوں گے، اس ذکر کی برکت سے اس بندے کا چہرہ نور الہی سے منور کر دیا جائے گا۔ یہ کلمہ دراصل انسانی روح کی غذا ہے، جو دل کو سکون بخشتا ہے، ایمان کی تڑپ کو تازہ کرتا ہے، اور قبر کے خوفناک سناٹے میں ایک وفادار ساتھی بن کر ساتھ رہتا ہے۔ جب ایک بندہ عصر کی نماز کے بعد دنیاوی مشاغل کو ترک کر کے اخلاص نیت کے ساتھ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو آسمان سے فرشتے اتر کر اسے اپنی رحمت کے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ کا محبوب ترین بن جاتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں جہنم سے دائمی نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ عصر کے بعد کا یہ مختصر سا عمل دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں کا ایسا حل ہے جو انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ احادیث مبارکہ میں اس بات کی سخت تاکید آئی ہے کہ وہ شخص ہرگز جہنم کی آگ کا لقمہ نہیں بنے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کا پابند ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل صرف نماز ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ اگر کسی شخص کے اہل و عیال اور مال و دولت میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے اس نقصان سے کم ہے کہ اس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے۔ اس وقت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا میں سورج غروب ہو رہا ہو۔ وہ گھبرا کر آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور سوال کرنے والے فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی مہلت دو تاکہ میں عصر کی نماز ادا کر لوں۔ یہ الفاظ صرف وہی بندہ کہہ پائے گا جس نے دنیا میں اس وقت کو اللہ کی یاد میں گزارا ہوگا۔ اس ذکر کی ایک اور عظیم الشان فضیلت والدین کے درجات کی بلندی ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد
ان کے لیے دعا کرنا اولاد پر فرض ہے، اور یہ بابرکت کلمات جب اولاد پڑھتی ہے تو اس کا نورانی ثواب والدین کی قبروں میں پہنچتا ہے، جو ان کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح یہ عمل اولاد کے گرد اللہ کی حفاظت کا ایک ناقابل تسخیر حصار قائم کر دیتا ہے۔ آج کے اس پرفتن اور مادی دور میں جہاں قدم قدم پر فتنے ہیں، جب والدین عصر کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جگر گوشوں کو حادثات، موذی بیماریوں، بری صحبتوں اور اخلاقی پستیوں سے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ یہ ذکر اولاد کی صحت، طویل العمر اور نیک کردار کی ضمانت بن جاتا ہے۔ قبر جو کہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہ مخصوص کلمات قبر میں مومن کا دفاع کریں گے اور عذاب کے فرشتوں کے سامنے ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جہنم جس کی ہولناکیوں کا ذکر سن کر صحابہ کے دل لرز جایا کرتے تھے، اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اسے ہزاروں سال تک دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اس ہولناک انجام سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کی رحمت اور اس کا ذکر ہے۔ عصر کے بعد کا یہ استغفار اور تسبیح جہنم سے خلاصی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ عمل معاشی تنگی، بے برکتی اور قرضوں کے بوجھ کو بھی جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ برکت وہ غیبی انعام ہے جو کم مال میں بھی بادشاہوں جیسا سکون عطا کر دیتا ہے۔ جس گھر میں عصر کے وقت تلاوت اور ذکر ہوتا ہے، وہاں سے شیاطین، جادو کے اثرات، حسد اور نظر بد کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور گھر کے افراد میں باہمی محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔ اس مبارک عمل کی ترتیب یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہیں اور سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود پاک ہر دعا کی قبولیت کی سیڑھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام یا غفارو یا ستارو 3 مرتبہ نہایت عاجزی سے پڑھیں تاکہ گناہوں پر معافی اور عیبوں پر پردہ پڑ جائے۔ پھر مرکزی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ یا اپنی توفیق کے مطابق پڑھیں، جو کہ عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے۔ اور آخر میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کریں، جو کہ رزق میں فراخی اور اللہ کی دائمی رضا حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے اور ہماری نسلوں کو اس کی برکات سے مستفید فرمائے۔
محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کے مستند وظائف اور اصلاحی ویڈیوز لاتے رہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور آمین لکھ کر اس دعا میں شامل ہوں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔